السلام علیکم ناظرین، آج ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شو کا نام بھی ایک سوال ہے، اور ہمارے شو کی ایٹمالوجی بھی اسی طرح سے ہوا کرتی ہے کہ یہاں پہ ہم ایک سوال ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ایسا سوال ہوتا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے جو ہے وہ انالیسس کے مطابق وہ بہت سے لوگوں کے اندر بھی وہ سوال ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہم سوال چنتے ہیں، اور وہ سوال آپ بھی چن سکتے ہیں۔ جو آج کا سوال ہے وہ بہت یونیک قسم کا ہے، اور وہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح میرے دوست، میرے کو ہوسٹ جہانگیر بھائی میرے ساتھ شو میں شامل ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جہانگیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جہانگیر بھائی آج آپ تیار ہیں؟ جی سر۔ آج کا جو سوال میں لے کے آیا ہوں نا، میں بائی گاڈ 2 دن سے سوچ رہا تھا میں کہ کون سا ایسا سوال ہونا چاہیے جو کہ پوچھنے میں بھی اچھا لگے، اور جس کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگوں کے اندر ایک سوال ہوتا ہے لیکن لوگ پوچھ نہیں پا رہے ہوتے، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو ابھی آتے ہوئے نا رستے میں نے چند لوگوں کو دیکھا اور میں نے آبزرو کیا، تو مجھے لگا یار یہ سوال ہونا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، پوچھ لوں ابھی آپ سے میں؟ جی انشاءاللہ۔ بہت یونیک ہے سر لگ تو رہا ہے کہ بڑے تجسس والا سوال ہوگا، آپ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ نہیں، ہم اسی جو ہے وہ بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، اور فوراً سے جو ہے وہ ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنے سوال کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو جہانگیر بھائی سوال میرا یوں ہے کہ ابھی میں آ رہا تھا نا، تو میں نے 2-4 جگہ پہ ٹریفک کے اندر لوگوں کی آپس میں بحث دیکھی، اور کئی شاپ کیپرز کی طرف میں نے نظر دوڑائی، تو میں نے دیکھا لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو سوال مجھے شاید اللہ نے یہ میرے دماغ میں ڈالا، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آج کل کا مسلمان ہے، جو آج کل کا آدمی ہے، انسان ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، وہ اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا بدحالی کا شکار کیوں ہے؟ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ہر قسم کی نعمت ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ ان کی زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں سر، اس کا جواب جو ہے وہ اگر ہم اپنے دینی کتب کی طرف دیکھیں یا ادھر نظر دوڑائیں تو ہمیں 1400 سال پہلے ہی مل چکا ہے۔ اچھا۔ کہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری خطبہ میں فرمایا کہ میں تم لوگوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر ہم اہل بیت کی طرف آئیں تو ہم نے ان کی قدر نہیں کی سر۔ مطلب ہم میں مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں بھی شامل ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس وقت کے مسلمان خاموش رہے کہ اگر اہل بیت کے ساتھ مظالم ہوئے تو اس وقت کے باقی مسلمان خاموش رہے، اور خاموش رہنا بھی ایک ظلم ہے۔ بالکل، آپ مجرم کے ساتھی بن جائیں گے نا۔ اچھا، آپ یہ اس چیز کو جو ہے وہ ہم اس چیز کے ساتھ کس طرح سے اٹیچ کر سکتے ہیں کہ آج کل کا مسلمان اور آج سے 1400 سال پرانی بات کا تھوڑا سا مفہوم میں اس کو اگر بیان کر دیں؟ سر اگر ہم اسے جو اس حدیث کے مفہوم سے بیان کریں تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مطلب نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ یار اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، یا میں روز محشر تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ یہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے۔ سب سے پہلے تو نبی نے فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو اٹس مین کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی اللہ کی طرف سے تھا نا۔ بالکل اسی تو جب آپ نے اللہ کے حکم پر عمل پیرا آپ نہیں ہوئے تو پھر سر اللہ تو ناراض ہے نا آپ سے۔ اب دیکھیں کہ اس قوم کے پاس دولت بھی ہے، مطلب ہر چیز ہے، ہر نعمت ہے، مطلب جن کے اگر آپ دیکھیں ہر بندے کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوں گی، لیکن جن کے پاس ہیں وہ بھی پریشان ہیں آپ کے بقول، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے۔ تو معاشرے میں بے برکتی ہے، سکون نہیں ہے۔ تو ہم اس چیز کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں، اگر ہم لوگ سکون چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جو ہے وہ ایک خوش اخلاق طریقے سے اس کو انجوائے کر سکیں، اس کا بھرپور ایک مزہ لے سکیں؟ سر میری بات دیکھیں وہیں پر رہے گی کہ ہم نے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا۔ اب اسے ہم جو ہے نا دوسری طرف لے کے چلتے ہیں،
تو مولا علی کو ہم نے سجدے کی حالت میں شہید کیا. مطلب ہم سے مراد میں پھر یہی کہوں گا کہ تمام مسلمان تو شامل نہیں بالکل اس وقت کے مسلمان لیکن اس شامل، وقت کے جو کچھ مسلمان شامل تھے نا، جو منافق مسلمان جو تھے، منافق مسلمان تھے وہ اس وقت شامل تھے. تو مولا علی کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا. اب اللہ کے نبی نے جب فرمایا تھا نا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو دیکھیں کہ اس میں ایک بڑی حکمت تھی کہ مولا علی نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے جانے سے پہلے پوچھ لو کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. اور پھر مولا علی نے فرمایا کہ ایک شکوہ کیا اپنے آخری وقت میں کہ میں جتنا سخی تھا کسی نے مجھ سے اتنا مانگا نہیں، اور جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے اتنا پوچھا نہیں. تو سر ہمیں جس ہستی سے فائدے لینے تھے، ہمیں ان سے علم حاصل کرنا تھا، ہم نے تو ان کے ساتھ ہی ظلم کر دیا نا سر، شہید کر دیا. مطلب دیکھیں کہ آج اگر ہم دیکھیں تو آج دل کے امراض، شوگر پیشنٹس، جگر کے امراض، مطلب انسان میں کتنی بیماریاں ہیں، اور خاص کر پاکستان میں تو مطلب یہ بیماریاں مطلب ایک پیک پہ ہیں نا. بالکل اسی طرح سے. تو ان کا علاج تو ہم امام الانبیاء کی امت ہیں، ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا. بالکل بالکل، مطلب اس وقت کا مسلمان اگر جا کے مولا علی سے پوچھتا کہ مولا کہ اگر انسان قلب کا مریض ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے، اگر اس کا جگر کام کرنا چھوڑ جائے تو وہ کیا کرے، اور کیا سستا علاج ہو اس کا کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس بات کا جواب یقیناً ان کے پاس ہونا تھا. سر بے شک وہ باب العلم ہے نا، بے شک. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو سر ہم نے ان سے وہ فائدے لیے نہیں جو ہمیں ان سے لینے چاہیے تھے. تو آپ ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ، اور بلکہ وہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، آپ اس کو خود اپنے خوبصورت الفاظوں میں کلیئر کریں کہ جو اس وقت کے مسلمان تھے ان لوگوں کو آج کے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اب جس طرح آج کے مسلمان جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں اپنی زندگی میں، اب اس وقت کے جو مسلمانوں کا قصور تھا وہ آج کل کا مسلمان کیوں جو ہے وہ برداشت کرے. جس طرح میں ہوں، میرے دل میں ایک بہت قدر ہے، بہت ایک محبت ہے اہل بیت کے لیے، میرے لیے فرسٹ پریورٹی ہے، میرا سب کچھ قربان ہے ان کے اوپر، لیکن اب میں تو اس وقت تھا نہیں. تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں. سب سے پہلے تو اسے ہم حدیث کی روح سے بیان کریں گے. بالکل. کہ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پوری امت نے تو شہید نہیں کیا تھا، بالکل اسی طرح کچھ لوگوں نے کیا تھا، پر عذاب پوری امت پر آیا، اور ان سب کا قصور یہی تھا، خاموش رہنا. لیکن اگر ہم آج کے مسلمان تک بھی بات کریں نا کہ چلیں جی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں بڑی قدر ہے، میرے دل میں اہل بیت کے لیے بڑی قدر ہے، لیکن آج بھی لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں. اور بغض کی ایک چھوٹی مثال سر یہ ہے کہ دیکھیں کہ اچھے کو اچھا کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوتا، آپ کو برے کو بھی برا کہنا پڑے گا. اب آپ اگر یہ کہیں کہ یار ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ پھر آپ اہل بیت کے دشمنان کو دشمنان بھی کہیں. تو ہم آج تک مطلب سٹل آج تک ہم 1400 سال سے آج تک اہل بیت کے حق میں خیانت کر رہے ہیں. تو اب اس کا کیا حل ہے کہ ہم لوگوں تک ایسی کون سی بات پہنچائی جائے، یا ان لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہم ایسی کون سا کام کریں کہ لوگ جس پہ عمل کر کے جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں سکون لا سکیں، اپنے کیے پہ پچھتاوا ہو سکے. سر دیکھیں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں دین اہل بیت سے بہت کم لیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم آج بھی ان سب معاملات پر نظر دوڑائیں اور ہم جو ہے امام کے لکھے ہوئے اقوال کو اور ان کی لکھی ہوئی جو ان کے خطبہ جات ہیں ان پر پڑھیں اور ان پر عمل کریں، تو بہت سے معاملات معاشرے کے ایسے ہیں جو بہتر ہو جائیں گے، بلکہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. کہ امام علی کا فرمان ہے کہ اگر تم دین ہم سے لیتے تو یہ جو تم دو بھائی آپس میں کسی چیز پر لڑ پڑتے ہو نا، تمہارا بھائیوں کا بھی جھگڑا نہ ہوتا. دیکھیں کہ آج دو بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی. آپ بیشتر دیکھیں کہ آپ گلی میں، محلوں میں یا اپنے ارد گرد دیکھیں گے کہ کسی مطلب بڑی چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوتا ہے کہ بل زیادہ آ گیا، ٹھیک ہے، ہم انصاف ہی نہیں کر پا رہے، انصاف نہیں کر پا رہے کہ پراپرٹی میں حصہ ایسا ہو گیا جی، مطلب میں یہ کام اتنا کروں گا، یہ اتنا کرے گا. مطلب کسی بھی بات پر یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، امام نے کہا کہ ہم یہ بھی حل کر کے جاتے ہیں آپ کے. مطلب کہ آپ کی بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، اور اینڈ آئی ڈیم شیور کہ لوگوں تک بھی جو آپ کی بات سمجھ آ رہی ہوگی، کہ ہمیں ہمارے جو ہے وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے وہ کام ہم نے لیا ہی نہیں جو ہمیں لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے علم اپنی ضرورت کے مطابق لیا جتنا کی ضرورت تھی. جی سر ایسا ہی ہے. بیسک ہم نے ان کو اس طرح ان سے فائدہ ہی نہیں لیا کہ ہمارے اندر وہ ہستی موجود تھی کہ جس سے ہم
مطلب کہ قیامت تک کے لیے علم حاصل کر سکتے تھے. تو سر ہم نے ان سے وہ فائدے نہیں لیے. مطلب دیکھیں کہ ایک انگلش رائٹر نے اپنی بک میں لکھا کہ اگر مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتے تو آج ہمیں کسی بھی چیز پر، کسی بھی چیز کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے جو ریسرچ کرنی پڑتی ہے ہمیں وہ نہ کرنی پڑتی کہ مطلب ہر چیز کا حل جو ہے وہ انسان کے پاس ہوتا. لیکن ہم نے مطلب علی جیسی ہستی کو صرف میدان جنگ میں مصروف رکھا. اور نبی کے بعد مولا علی نے کفار سے تو بہت کم جنگیں کی، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دین کے لیے لڑتے رہے. یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم جو ہے وہ آج ایک ایسے بورڈ پہ کھڑے ہیں زندگی کے کہ ایک ایسی امت ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے. سر بے شک اس طرح کہنا میرے خیال سے بالکل ٹھیک ہوگا. جی سر. ہم جو ہے وہ زیادہ اس چیز کی گہرائی میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ معاملات جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہوا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب میرے خیال سے اور ناظرین کے لیے پیغام بھی یہی ہے یہاں پہ کہ جس طرح جہانگیر بھائی نے بہت اچھی اور خوبصورت حدیث بیان کی شو کے شروع میں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسرا اہل بیت. سو یہ 2 چیزیں ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اگر ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، اگر ہم علم کتابوں کی بجائے اہل بیت سے لیں تو میرے خیال سے ہمارے لیے وہ ایک تو وہ خالص ہوگا اور دوسرا ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوگا جو ہماری دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اسی سوال کے جواب کے ساتھ ہم لوگوں کو دیں اجازت، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے سوال کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.